گردن جھکاتے ہوئے کیا صدقتا یا سیدی، میرے سردار آپ سچ کہتے ہیں، آپ کے قدم مبارک میرے کاندھوں پر ہے۔ ہر ولی نے آپ کی تعظیم کے لیے اپنے گردنوں کو جھکایا، آپ کے ادب احترام کو اور آپ کی محبت کا اعلان کیا، اور آپ کی تعظیم کے لیے سب نے یہی کہا، یہی کیا صدقتا یا سیدی، میرے سردار آپ سچ کہتے۔ پوری دنیا کے ولیوں نے سنا آواز، سب نے گردن جھکایا۔ تعجب نہیں ہونا کیسے سنا بغداد کی آواز پورے دنیا والے ولیوں نے کیسے سنا؟ میں آپ کو زیادہ علمی باریکیوں میں لے گئے بغیر ایک آسان مثال دے دیتا ہوں۔ ہم یہاں ہیں نا جی جرچلہ میں، بادے پلی میں، اس مقام پہ ہم رہتے ہیں کورم پیٹ میں۔ یہاں سے دوست امریکہ میں تو دوست السلام علیکم، وہ امریکہ سے وعلیکم السلام بول کے جواب دیتا ہے۔ کدھر امریکہ، کدھر ہم؟ کبھی روس میں، کبھی چین میں، کبھی برطانیہ میں، کبھی فرانس میں دوست ہمارا یہاں سے بات کر رہے ہیں، وہاں سن رہا ہے، وہاں سے وہ بات کر رہا ہے، ہم سن رہے ہیں۔ یہ کیسے سن رہے ہیں؟ یہ بجلی کی طاقت کے ذریعے سن رہے ہیں۔ بجلی میں اتنی طاقت ہے تو اللہ کے ولی کی ولایت میں کتنی طاقت نہیں ہوتی؟ کیا تعجب کی بات ہے، بجلی کی کیا حیثیت ہے خدا کی دوستی کے مقابلے؟ کوئی تعجب کی بات نہیں، ہم اس بات کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو ہر ولی نے اپنی جگہ سے سنا، اپنی گردنیں خم کر لی۔ لیکن ایک ولی نے، میں وہ اس لیے عرض کر رہا ہوں ادب کی اہمیت بتانے کے لیے، احترام کا مقام کیا ہوتا ہے وہ بتانے کے لیے، اور ادب سے آدمی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے تو کیا نقصان ہوتا ہے وہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ وہ مقصد نہیں ہوتا تو میں یہ نہیں بیان کرتا، کیونکہ بہت بڑے ولی کا معاملہ ہے۔ سب نے ادب کے لیے گردن جھکا لیے، مگر اس زمانے میں ایک بہت بڑے ولی رہتے تھے، وہ کیا ان کے مریدین جو دعا کرتے اللہ قبول کر لیتا تھا، بڑے مرتبے پر فائز تھے۔ وہ تو بڑے تھے ہی، ان کے مریدوں کا مقام بھی بہت اونچا تھا، زبان سے ادھر دعا نکلی ادھر قبولیت کا شرف پا لیتی تھی، بڑے درجے کے ولی تھے۔ انہوں نے سنا، میں نام لینا ضروری نہیں ہے، انہوں نے سنا، وہی عراق شریف کے رہنے والے ولی ہیں، آواز کو سنا، آپ کے اعلان کو سنا، میرے قدم ہر ولی کے کاندھے پر ہے۔ لیکن سب اولیاء اللہ اپنی اپنی جگہ خم کر دے، حتیٰ کہ حضور سیدنا خواجہ معین الدین حسن سجزی غریب نواز رضی اللہ عنہ اس وقت خراسان کے علاقے کی پہاڑی علاقوں میں ریاضت و مجاہدات میں مشغول تھے۔ آپ کا اصل پیدائشی مقام ادھر کا ہے۔ یہاں حبیب پاک کے اشارے سے ہندوستان تشریف لائے۔ حبیب پاک ہم سے کتنے محبت کرتے ہیں، اپنے کتنے بیٹوں کو بھیج دیا ہمارے لیے، اس کی گنتی نہیں ہے۔ اس پیارے نبی کی ہمارے ساتھ چاہت ہے، ہمارے لیے حضور غریب نواز رضی اللہ عنہ کو عطا کر دیا، پیارے بیٹے کو عطا کر دیا۔ کون؟ حبیب پاک نے۔ تو اصل میں ہے خراسان کے رہنے والے، وہاں پر ریاضت، پہاڑی علاقوں میں ریاضت مجاہدات میں مشغول تھے۔ انہوں نے وہیں آواز سنی، سنتے ہی حضور غریب نواز رضی اللہ عنہ نے اپنے گردن مبارک کو زمین کے قریب تک جھکا لیا، سیرت میں جو لکھا ہوا، جھکا کر کیا عرض کیا غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں، صدقتا یا سیدی، میرے سردار آپ سچ کہتے ہیں، یقیناً آپ کے قدم مبارک میرے کانوں پر ہے۔ آگے اپنے سے فرما، بل علی عینی و راسی، بلکہ یا سیدی آپ کے مبارک قدم میرے آنکھوں پر بھی ہے، میرے سر پر بھی ہے۔ اس طرح ادب کا معاملہ کیا، اللہ نے غوث پاک کی نظر کرم تھے آپ کو سارے ہندوستان کے ولیوں کا سلطان و امام بنا۔ سبحان اللہ، سبحان تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ ہندوستان ہی نہیں، پورے دنیا کے ہر مومن ہی نہیں، عام انسان بھی آپ کا نام سن لیتے ہیں تو گردن جھکا لیتے حضور غریب نواز نے کا۔ وجہ کیا ہے؟ آپ نے ادب میں بہت آگے بڑھ گئے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادب کا معاملہ آیا تو یہ معاملہ ان اولیاء کرام، ان مقدس ہستیوں نے کیا، لیکن ایک ولی سے لغزش ہوئی تھی۔ انہوں نے کیا کہا معلوم؟ گردن نہیں جھکائے، انہوں نے دل میں کہا غوث پاک ولی ہے تو میں بھی تو ولی ہوں، وہ اللہ کے دوست ہیں تو میں بھی تو دوست ہوں، وہ مقرب بارگاہ الہی ہے تو میں بھی تو مقرب بارگاہ الہی ہوں،
میں کیوں ان کے سامنے گردن جھکاؤں، وہ بھی دوست میں بھی دوست، یہ تصور ان کو ہوا تو سب گردن جھکائے، مگر انہوں نے نہیں جھکا۔ ان کے مریدین نے بھی جھکا لیا، لیکن دیکھا، آواز سب سنے تھے، لیکن ان مریدین وہ بھی بڑے درجے پر فائز تھے، انہوں نے دیکھا ہمارے پیر و مرشد نے گردن نہیں جھکایا، یہ منظر دیکھا انہوں نے، تو کیا ہوا؟ اللہ نے ان کی ولایت کو سلب کر لیا، غوث پاک کے لیے ادب نہیں کیا تو ولایت سلب ہو گئی، چھین لی گئی۔ یعنی ولایت کے جو برکات تھے وہ ختم ہو گئے، ولایت ختم ہو گئی، اس کے برکات بھی چھین لیے گئے۔ تو اب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی جو خاص نظر کرم تھی آپ پر، اللہ جب کسی کو دوست بناتا ہے تو ان کی حفاظت فرماتا ہے، اللہ کی خاص حفاظت میں رہتے تھے، لیکن ولایت سلب ہو گئی، اللہ کی حفاظت ختم ہو گئی۔ جیسے ہی ختم ہو گئی تو ہوا کیا؟ آپ کی نظر ایک عیسائی لڑکی پر پڑی، جو خوبصورت لڑکی، تو یہ بات ان کی نظر پڑی، یہاں تک کہ اس لڑکی کے باپ کو اندازہ ہوا کہ ان کی نظر میری لڑکی پر پڑی ہے، تو وہ لڑکی کے باپ عیسائی نے ان سے کہا میں اپنی لڑکی کو آپ کے نکاح میں دے دینا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں راضی ہوں۔ تو عیسائی نے کہا میں دوں گا، لیکن ایک شرط یہ ہے 40 دن تک میرے خنزیر کو جنگلوں میں چرا کے لاتے رہنا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ بھی کام آسان ہے میرے لیے۔ خنزیروں کو لے جا کر جنگل میں چرا کر واپس لانے لگے۔ مریدین بڑے درجے پر پہنچ چکے تھے، انہوں نے دیکھا یہ سب غوث پاک رضی اللہ کے احترام سے منہ موڑنے کا انداز، یہ انجام ہے، گھبرا گئے سب مریدین۔ سیدھے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اکٹھے ہو کر آئے، آ کر قدموں پہ گر کے عرض کرنے لگے یا سیدی، ہمارے پیر و مرشد کا قصور معاف کر دیجئے، ہمارے پیر و مرشد کی غفلت کو درگزر فرما دیجئے، ان سے غفلت ہو چکی ہے، معاف کر دیجئے۔ تو اس وقت معافی چاہ رہے تھے، تب کیا ہوا؟ آپ جنگل میں خنزیر لے گئے ہوئے تھے، اتفاق سے خنزیر نے 2 بچے جنے، تو اب لانا تھا اس کو، خنزیر کے بچوں کو تو چل نہیں سکتے تھے، ایک بچے کو ایک کاندھے پر رکھا، دوسرے بچے کو دوسرے کاندھے پر رکھا، ہو رکھ کے اب سیٹ وہ جو مالک ہے عیسائی خنزیروں کا ادھر لے جانا چاہتے تھے۔ وہ منظر بالکل یہ تھا، اس ٹائم پہ ان کے مریدین جو بڑے درجے پر فائز تھے حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں معافی چاہ رہے تھے، حضرت ہمارے پیر و مرشد کا قصور معاف کر دیجئے۔ تو اس وقت غوث پاک رضی اللہ عنہ نے یہ سارا منظر دیکھا، تو اب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا ان کو درس مل چکا ہے، ان کو جو نصیحت ہونا تھا ہو چکی ہے، یہ دیکھ کر کہا جاؤ میں نے تمہارے پیر و مرشد کو معاف کر دیا، تمہارا قصور، تمہارے مرشد کا قصور درگزر کر دیا۔ ادھر سے معافی کا اعلان ہوا، ادھر ولایت پلٹ آ گئی، پھر ولایت کے برکات جاری ہو گئے، پھر ان کے قلب اور روح و نظر کی دنیا بدل گئی۔ اس کے بعد یہ جلال میں آئے، کہا یہ کیا ہے؟ خنزیر کے بچے میں اپنے کانوں پر دیکھتا ہوں۔ اب احساس ہوا، کہا میں نے ولیوں کے سردار کے قدم کا انکار کیا، میں نے حبیب کے پیارے نواسے کے قدم کا انکار کیا، تو آج میرے کانوں پر یہ قدم ہے۔ جلال میں آ کر ان بچوں کو زمین پر رکھ دیا، رکھ کر سیدھے عیسائی کے پاس جا کر کہتے ہیں جہاں تیرے خنزیروں کو لا لے، وہ بچے جمے ہیں وہ بھی لا لے، مجھے تیرے لڑکی کی ضرورت نہیں ہے، کچھ نہیں چاہیے۔ اس کے بعد آپ سیدھے اپنے گھر تشریف لائے، وہاں سے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں جا کر معافی چاہنے لگے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے نگاہ کرم فرمایا، پہلے سے بھی بڑے درجے پر آپ آئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
فیضان حضور غوث اعظم. سبحان اللہ سبحان اللہ. ادب کیے تو کیا ملا، لغزش ہوئی تو کیا ہوا تھا. پھر غوث پاک رضی اللہ عنہ نے انہیں معاف کر دیا، پھر پہلے سے بڑے مرتبے پر فائز کر دیا. ان کا نام بڑے بڑے اولیاء میں شمار ہوتا ہے. ایسے موقع پر مجھے نام کا ذکر کرنا مناسب نہیں، صرف میں بتا رہا تھا کہ ادب نہیں کیے تو ایسا ہوا تھا. اب تو بہت بڑے مرتبے پر وہ فائز ہے. ان کا نام غوث پاک کے لاڈلے چہیتوں میں شمار ہوتا ہے، بڑے درجے کے اولیاء کرام میں شمار ہوتا ہے. بڑے عظمت و عفت والے ہستی ہیں وہ. تو معزز سامعین کرام، غوث پاک رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی للہ، میرے یہ قدم ہر اللہ کے ولی کے کاندھے پر ہے. سارے